ہم غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اپنے رسول کی عظمت کتنی معلوم تھی، کتنی معلوم تھی۔ جب نثر لکھتے ہیں تو نبی کی تعریف، زبان کھولتے ہیں تو نبی کی تعریف، گفتگو ہے تو نبی کی تعریف، نظم ہے تو نبی کی تعریف، غزل ہے تو نبی کی تعریف، نعت ہے تو نبی کی تعریف۔ اور وہ غزلیں موقع ہوں گا انشاءاللہ تو کبھی بتاؤں گا جو غالب نے کبھی اپنی محبوبہ کے لیے کہا۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے جب وہ غزلیں پڑھی گئی تو اعلیٰ نے فرمایا وہ عشق میں ایسے ڈوبا ہوا تھا جو عشق سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، میں اسی بحر، اسی ردیف اور اسی قافیے پہ کہتا ہوں۔ اور برجستہ اعلیٰ نے شعر کا، جیسے کہ میں مثال لیتا ہوں، غالب کا ایک شعر پڑھا جا رہا ہے اعلیٰ کی خدمت میں، کہا حضور غالب نے بڑا اچھا شعر کہا۔ غالب کہتا ہے کہ کبھی یوں بھی آ میری آنکھوں میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو۔ غالب کہتا ہے کبھی یوں بھی آ میری آنکھوں میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے پھر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ یہ محبوبہ کے لیے کہہ رہا ہے، تو بڑا غفور و رحیم ہے، مجھے یہ صفت عطا کرے، تجھے بھولنے کی دعا کروں مگر میری دعا میں اثر نہ ہو۔ جب یہ غزل پڑھی گئی تو اعلیٰ فرماتے پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی براق سے اس کی سبک روئی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی، جو لوگ اپنی محبوباؤں کے عشق میں ڈوبے ہوتے تھے، ہم وقت ہمارا امام رسول اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ غالب کا ایک شعر پڑھا جاتا ہے، حضور غالب نے بڑی اچھی بات کہی۔ غالب کہتا ہے کہ در نہیں آستہ نہیں، گھر نہیں در نہیں، آستہ نہیں در نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ غالب نے کیا کہا؟ میں اپنی محبوبہ کے دروازے پر نہیں بیٹھا ہوں، اپنی محبوبہ کے گھر کے سامنے نہیں بیٹھا ہوں، اس کے آستانے پر نہیں بیٹھا ہوں، میں راستے پہ وہ رہ گزر جو جانے آنے کا راستہ ہے وہاں بیٹھا ہوں۔ کسی کو کیا آگے کہ مجھے اٹھائے کہ چل اٹھ کے یہاں سے جا، یہ غالب کا تصور تھا۔ مگر اعلیٰ تصور کیا دیتے ہیں؟ یہ غالب کا تصور اس کو مبارک اعلیٰ فرماتے ہیں رخصت قافلہ کا شور گشت سے ہمیں اٹھائے کیوں، بیٹھے ہیں رہ ان کی راہ میں کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ یہ اعلیٰ کی شان تھی۔ اور داغ دہلوی نے کہا اے داغ ہوش جان دل سب تو جا چکے، اب وقت آ گیا تم نہیں چلتے کہ سارا تو سامان گیا۔ کہتے عقل بھی گئی، ہوش بھی گیا، اب یہ جان بھی جانے والی ہے، یہ مطلب ہوش گیا، دماغ گیا، دل گیا، سب گیا۔ اب داغ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ بھی چلو۔ تو داغ صاحب نے کہا کہ میں تو دیوانہ ہو گیا ہوں، میری عقل بھی جا رہی ہے، فہم بھی جا رہا ہے، ادراک بھی جا رہا ہے۔ مگر اعلیٰ کیا فرماتے؟ اعلیٰ یہ نہیں فرماتے کہ میری عقل جا رہی ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ وہ ایک فن ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اعلیٰ پہ بولنے کا موقع آیا تو میں بتاؤں گا اعلیٰ کی شاعری اور اس زمانے کے دوسرے شعراء کی شاعری۔ تو یہ عاشق تھا ہمارا امام رسول اللہ کا، اور جب لکھتا ہے عشق میں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو لبوں پہ سلام ہے، زلفوں پہ سلام ہے، رسول اللہ کے کان کو سلام، پلکوں کو سلام، رسول اللہ کی انگلیوں کو سلام، ناخنوں کو سلام، زلفوں کو سلام، پلکوں کو سلام، شکم کو سلام، پیروں کو سلام، قدموں کو سلام، انگلیوں کو سلام، پورے سرائے پہ رسول پر سلام بھیج کر کہتا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔